پہ غور کیجئے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، خود لفظوں میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ پہلے گنو کلمے کتنے ہیں؟ کلمہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کلمہ نہیں کہلاتا، کم از کم 2 حرف ہوں وہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے کلمے گننے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کتنے ہیں کلمے؟ جیتے رہو 5، یعنی یہ 5 کلمے کی صورت میں جو باقی ہیں۔ اب نقطے گنے، جاگنا حلال زادوں کی امانت ہے میرے پاس۔ یبقا کے نقطے گنو، 2 یہ کے، 1 بے کا، 2 پھر قاف کے، 5 وجہ، 1 جیم کا، 6 1 رب کا، 7 ذل جلال رکھ، یبقا 5 نقطے یبقا کے، وجہ 1 نقطہ وجہ کا، 6 رب کا، 7 ذل جلال۔ کتنے ہوئے؟ 9 اور 5، یعنی آیت نے بتا دیا کہ جو باقی رہنے والے ہیں 5 ایک زمانے میں ہیں، 9 الگ الگ زمانے، 5 کلمے کی صورت موجود، 9 نقطوں کی صورت میں موجود، یہ باقی ہیں۔ لیکن پھر ان میں 14 کے 14 اب وجہ اللہ ہیں۔ یہ پھر ایک الگ بحث ہے کہ کسی کو وجہ اللہ کہا، کسی کو وجہ الرب کہا۔ ہاں، لیکن اب چونکہ کہیں اس کو رہا ہے جو علی کا بھی مولا ہے، خواجہ کوثر، اس کو علی شاہ کہہ رہا ہے وجہ الرب کا، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جب محمد سے خطاب ہے تو یہاں وجہ اللہ کوئی اور ہے جس کا نام اللہ لے رہا ہے۔ اور میں یہ منڈی بہاؤدین کے اس منبر پر سپیکر کے مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک خدا کی خدائی میں علم کے گھوڑے دوڑاؤ، تحقیق کے چراغ جلاؤ۔ ملک عراق کے شہر کوفہ کے منبر ابیض پر خطیب ازل کے سوا کوئی کہہ ہی نہ سکا کہ انا وجہ اللہ الباقی بعد فنا کل شے، کہ ہر شے کی فنا کے بعد جو وجہ اللہ باقی رہے گا وہ میں علی ہی تو ہوں۔ اس میں اب علی شاہ جی 2 چیزیں ہیں جو دعوت فکر دیتی ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس نے بات کی تھی زمین والوں کی، کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے وہ فانی ہے۔ اس مالے والا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وجہ اللہ باقی ہے جو ذل جلال بھی ہے، ذل اکرام بھی ہے۔ ہاں بولو گے تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دوسری آیت میں کہا کلو شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہے۔ یعنی کہیں لوگ یہ سمجھتے رہے کہ زمین والے ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کہتے ہیں کلو شے، اگر جبریل شے ہے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اگر فرشتے شاہ ہیں، ملکوتی شاہ ہیں، جبروتی شاہ ہیں، عظموتی شاہ ہیں، قربین شاہ ہیں، مقربین شاہ ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے، وجہ اللہ باقی رہے گا۔ تو ابھی میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہر شے ہلاک وجہ اللہ کے سوا، زمین پہ رہنے والا ہر کوئی فانی وجہ اللہ کے سوا۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ جو وجہ اللہ ہے نہ اس کا تعلق زمین سے ہے، وجہ اللہ کا تعلق اب اچھا زمین سے نہیں، اور ہر شے ہلاک سوائے وجہ اللہ کے، سوائے ہوا کے وجہ کے۔ تو پھر ماننا پڑے گا جو ہوا کا وجہ ہے اس کا تعلق شے سے نہیں، وہ شے سے الگ ہے۔ اللہ اکبر، تعلق اس کا کس سے ہے؟ یہ بھی خواجہ کوثر بتاتا چلوں، قرآن کی آیت پڑھ کے سر اٹھاؤ۔ اذا نفخ فی الصور، سورہ زمر کو پڑھنا۔ کون سا سورہ؟ زمر۔ اذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا 7 آسمان والے مر جائیں گے، 7 زمینوں والے مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے مشیت والوں کے وہ نہیں مریں گے۔ تو وجہ اللہ کا تعلق شے سے نہیں میرے بزرگوں بھائیو عزیزوں، بلکہ مشیت سے ہے۔ اور اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں،
صادق آل محمد سے مجھے بڑا عالم اللہ کی کائنات میں نہیں ملا۔ وہ فرماتے ہیں خلق اللہ المشیت بنفسها وخلق الاشیاء بالمشیت، اللہ نے مشیت کو خود مشیت سے خلق کیا، کائنات کی ہر شے کو مشیت کے ذریعے خلق کیا۔ اللہ، اور اگر اس طرح سمجھ میں نہ آئی ہو، مسجد کوفہ میں امیر کائنات کا فرمان دکھاؤں، مدینے میں تیرے مولا صادق کا دکھاؤں، طوس میں تیرے مولا رضا کا، 3 معصوموں کا فرمان دکھاؤں جو کہہ رہے ہیں نحن مشیت اللہ، اللہ کی مشیت ہم 14 کے علاوہ بھی کوئی شے ہے؟ اچھا، صفت کیا ہے اس وجہ اللہ کی؟ ذوالجلال۔ ہاں شاباش، بولنے میں فائدہ تمہارا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ کتنا سمجھ چکے اور کتنا سمجھانا باقی ہے۔ وہ وجہ اللہ جو ذوالجلال بھی ہے، ذوالاکرام بھی ہے، 2 لفظ ہیں وہ مشہور ہیں، تیسرا بھی تم نے سنا ہوا ہے لیکن اتنا شہرت نہیں، اور ان دونوں سے اس کا ربط کیا ہے یہ عوام تو کیا ہر عالم بھی نہیں جانتا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے جمال، ایک ہے جلال۔ اب اچھا پہلے یہ سمجھ لو، پھر اس کا جو نتیجے میں لفظ نکلتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ اب دیکھو جمال، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں خواجہ کوثر، جتنے نام ہیں وہ 99 بنا لو، 99 ارب بنا لو، 99 بے شمار بنا لو، بنیادیں 2 ہیں، یا اسماء جمالی ہیں یا جلالی، یا صفتیں جمالی ہیں یا جلالی۔ دیکھو سارے حرف ایک جیسے ہیں سوائے ایک کے، جمال، جلال، دونوں جیم سے شروع ہوتے ہیں، دونوں لام پہ ختم ہوتے ہیں، دونوں میں الف ہے، بس ایک فرق ہے، جمال میں میم ہے اور جلال میں میم کی جگہ لام ہے۔ جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو، میم حرف محمدی ہے، اسی لیے میرے رسول کے نام میں 2 دفعہ آیا، ایک میم ملک کی، ایک میم ملکوت کی، کہ یہ جو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں ملک کا بھی مالک ہے، ملکوت کا بھی مالک ہے، یہ ملک میں رہتے ہوئے بھی ملکوتی ہے، تم جیسا نہیں۔ اور جو جاؤ علماء حروف کا غضنفر کا چیلنج لے جاؤ، کوئی مائی کا رد پیش کرے اپنی شہر نہ کٹوا دوں، میرا نام بدل لینا۔ ہر حرف کسی نہ کسی حقیقت کے لیے علی شاہ جی وضع کیا گیا ہے۔ الف حرف توحید ہے، بے حرف نبوت ہے، میم حرف ملکوت ہے، لام حرف ولایت ہے۔ ابھی منڈی والوں کو بسم اللہ، جو سمجھ گئے انہیں میں کہتا ہوں بات، اور جو ابھی دور بیٹھے ہیں تمہیں بھی ساتھ ہی ملا کے چلنا ہے۔ میم حرف محمدی، لام حرف ولایت، جمال اس میں میم ہے محمد والی، جلال اس میں لام ہے ولایت والا، محمد جمال کا مظہر ہے، علی اس کے جلال کا مظہر ہے۔ اب چونکہ لام حرف ولایت ہے نا، جمال کا بھی آخری حرف لام ہے، جلال کا بھی لام، تاکہ پتہ چلے کہ محمد میں بھی ولایت ہے۔ اللہ اس لام نے رسول کی ولایت کو ظاہر کیا، لیکن جلال میں 2 لام آئے، پتہ چلے جو میرے جمال کا مظہر ہے اکیلے اپنی ولایت کا مالک نہیں، 2 ولایتیں اور بھی رکھتا ہے۔ اب میں نے قرآن سے پوچھا خواجہ کوثر کے ولی کتنے ہیں؟ قرآن بولا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی، نبی ولی، علی ولی۔ ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے، ہے دونوں سے چھوٹا، نہ اللہ کی محبت جنت لے جاتی ہے نہ رسول کی محبت جنت لے جاتی ہے، چھوٹے کی لے جاتی ہے، اور دونوں ولایتیں اسی میں ضم ہیں۔ رسول خواجہ کوثر جمال ہے اللہ کا، علی جلال ہے کبریا کا۔ جمال چھپتا ہے، جلال چھپائے نہیں چھپتا۔ جلال کو چھپاتے رہو، چھپ نہیں سکتا، چونکہ علی جلال الہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے علی کو اپنوں نے چھپایا، علی کو غیروں نے چھپایا، علی کو دشمنوں نے چھپایا، علی کو محمد مصطفیٰ نے چھپایا، علی کو خود علی نے چھپایا، پھر بھی اتنا ظاہر ہوا کہ لوگ اللہ سمجھ بیٹھے۔
جمال علی شاہ جی پردہ دار ہوتا ہے حیدر شاہ. لفظ کہنے لگا ہوں بظاہر بڑا سادہ سا لگے گا لیکن اتنا پرکار اور گہرائی گہرائی والا ہے کہ اس میں حقیقتوں کے 7 سمندر چھپے ہیں. یہ جو 14 ہیں یہ میں تمہیں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں. ان میں ایک اللہ کے جمال کا مظہر، ایک جلال کا مظہر. دیکھو رسول جمال کا مظہر، علی ہاں بولو جلال کا مظہر، بطول جمال کا مظہر، حسن جلال کا مظہر، حسین جمال کا مظہر، سجاد. اور یہ بھی دیکھنا ہے 14 میں جس کا نام محمد ہوگا وہ جمال کا مظہر ہوگا، جس کا نام علی ہوگا وہ جلال کا مظہر ہوگا. ہاں ہاں اسی ترتیب سے گنتے رہنا. اور جب میرے سردار کی باری آئی اب وہاں چونکہ جمال پہ بات رک گئی تھی، جب 12واں آیا جمال بھی یہیں ختم ہو گیا، جلال بھی یہیں ختم ہو گیا. یہ جو آج کیونکہ میں نے کہا جمال چھپتا ہے، رسول بھی چھپا رہا، نہیں پتا چلا دنیا میں کہ رسول کیا ہے. قیامت کو پتا چلے گا. علی جلال ہے، چھپائے نہیں چھپتا. اور اللہ کی قسم خواجہ کوثر علی شاہ حیدر شاہ علی تو ایسا ظاہر ہے نہ اس کی دوستی چھپتی ہے نہ اس کی دشمنی چھپتی. ٹھیک ہے نا. ہاں علی کا دشمن بھی لاکھ اپنا بغض خواجہ کوثر چھپاتا رہے، نہیں چھپا سکتا چونکہ رسول کی سچی زبان نے فرمایا ہے بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا. فرماتے علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا. اچھا اب اگر رٹ لیا ہے سب نے تو میری تسلی کے لیے بتاؤ علی کس چیز کا مظہر ہے؟ جلال کا. باہر والو ادھر والو جلال کا. اب جملہ کہنا ہے نہیں مگر پہلے ایک آیت پڑھ سورہ نجم ہے. معراج کا ذکر کر رہا ہے خدا اور کہہ رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. شب معراج منزل او ادنا پر کیونکہ آیت کا جو شروع یہاں سے ہوتے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا. وہاں آگے اللہ کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. وہاں قاب قوسين او ادنا پر جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں. دیکھا تو آنکھوں سے جاتا ہے حضور. اللہ کیا کہہ رہے ہیں ما کذب الفؤاد دل نے نہیں جھٹلایا. دل سے کیا دیکھا کہ دل مطمئن بھی ہے، دل تکذیب بھی نہیں کر رہا، جھٹلا بھی نہیں رہا، تائید کر رہا ہے کہ جو دیکھا بس وہی دیکھا، نہ اس کی شبیہ دیکھی. اب دیکھا نا وہ سامنے دروازے میں سے کوئی میرا ہم شکل گزرے خواجہ کوثر تو آپ لوگ بھول سکتے ہو نا غضن پر ہے. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یار غضن پر ہے یا غضن پر سے ملتا جلتا ہے تو یہ اشتباہ ہے. تشبیہ کو تشبیہ متشابہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ شبہ ڈالتی ہے کہ اصل ہے یا نقل ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ما کذب الفؤاد رسول نے نہ کسی کی شبیہ دیکھی نہ تشبیہ دیکھی نہ اشتباہ ہوا. جس کو بھی دیکھا اسی کو دیکھا. آؤ میں صرف شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا، برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث دکھا سکتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پردہ توحید پہ کیا دیکھا؟ فرمایا رأیت جلال ربی بعین قلبی. میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے اللہ کے جلال کو دیکھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ رأیت جلال ربی بعین قلبی میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب. اب اگر صفت کی بات ہوتی تو پھر رسول جمال کا نام بھی لیتا کہ میں نے اللہ کے جمال و جلال دونوں کو دیکھا. ایک جلال کا نام لیا کیونکہ جمال تو خود تھا نا. اللہ اکبر. تھکے ہو تو بس کرو. اور دیکھا بھی دل کی آنکھوں سے. اور یہی خدا کہہ رہے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى. جو کچھ میرے حبیب کے دل نے دیکھا اسے جھٹلایا نہیں. اور جمال پردہ دار ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میرا رٹا ہوا ہوتا نہیں ہے. بات کہتے کہتے پھر اور طرف نکل گیا تھا اور پھر یاد آ گئی
سناتا چلو، الحمد سے والناس کا قرآن پڑھ لو، پورے قرآن میں جمال کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں۔ اب اللہ جانے میں نے تو کہہ دیا، کس کے سر سے گزر گیا، کس کے سہنے دل میں اترا۔ اللہ کے لیے 5 کروڑ انعام، پوری جائیداد انعام۔ کہیں دکھاؤ کہ اللہ نے اپنے لیے جمال کا لفظ استعمال کیا ہو؟ جلال کا کیا ہے، اور وہ بھی 2 دفعہ، ایک دفعہ اپنے لیے، ایک دفعہ اپنے چہرے کے لیے۔ اور صادق جہاں اپنے لیے بھی ذوالجلال کہا، وہاں بھی وجہ اللہ کو بھولا نہیں، اس کو دوسری طرح شامل کر لیا۔ یہاں تو سیدھا سادہ کہا نا وجہ رب کا ذوالجلال، تیرے رب کا چہرہ جو ذوالجلال ہے۔ اور اسی صورت کی آخری آیت میں کہا تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام، تیرا وہ رب جو ذوالجلال ہے نا، اس کا نام، اس کا اسم بھی بڑی برکت والا۔ پہلی آیت میں براہ راست وجہ اللہ کو ذوالجلال کہا، یہاں اپنے آپ کو کہا، لیکن علی کو یہاں بھی شامل کیا اسم کے طور پر۔ سمجھ آئی بات؟ 2 پردے ڈال کے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کتاب تدوین کا آغاز کیا ہے اب اچھا، ویسے ہی کتاب تکوین کا۔ تدوینی کتاب اس کی قرآن ہے، تکوینی کتاب کائنات ہے۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ چکر کیا ہے؟ پہلے بے ہے، پھر اسم ہے، پھر اللہ ہے۔ پہلے بے، پھر اسم، پھر اللہ، جو سب سے بڑا ہے، تیسری جگہ ظاہر ہوا۔ اب دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے قرآن؟ بسم، بسم یہ کہہ سکتے ہو لیکن صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے قرآن نقطے سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں یوں لکھ لیتا ہوں بس، یوں بتا سکتے ہو میں نے بے لکھی، تے لکھی، سے لکھی، جب تک نیچے نقطہ نہ لگے۔ دنیا کا عالم ربانی بھی ہو تو سمجھ نہیں سکتا لکھنے والے نے لکھا کیا، نقطہ بتاتا ہے یہ بے ہے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا پھر نقطہ تھے اور فالعابد والمعبود، وہ نقطہ ہی تو تھا جس نے بتایا عابد کون ہے، معبود کون ہے، نقطے نے بتایا، اس نے تمیز کی عابد میں اور معبود میں، اور نقطہ علی ہے۔ پہلے علی، پھر نبوت، پھر اسم، اور آگے آ کے اللہ۔ دنیا میں علی تیسری جگہ۔ اب مجھے نہیں خبر کہ میرا بیان شہر میں ہے یا ویرانے میں، آبادی میں یا جنگل میں، سارے ماننے والے ہیں یا کچھ سوچ کے مریض بھی ہیں۔ یہاں علی تیسری جگہ پہ، پہلے اللہ، پھر رسول، پھر علی۔ لیکن کتاب تدوین کے آغاز میں علی، تیسری جگہ اللہ، یہ کیا ہے؟ بابا یہ قوس نزولی اور قوس سعودی کی تجلیاں ہیں۔ جب یوں آتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے، جب یوں جاتا ہے اللہ اکبر، یک وقت دونوں کا مظہر ہے۔ یہ میں سر کتنی مشکل بات ہے۔ اب دیکھیں تانبا لوہے کی نمائندگی تو کر سکتا ہے، سونے کی نہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کچھ نہ کچھ جنس کا ہم جنس ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر نمائندگی ہوتی ہے۔ عالم کی نمائندگی چاہے چھوٹا عالم کرے، کرے گا عالم۔ ڈاکٹر کی نمائندگی چاہے اس سے چھوٹا ڈاکٹر کرے، کرے گا ڈاکٹر۔ پروفیسر کی نمائندگی چاہے اس سے چھوٹا تعلیم یافتہ کرے، کرے گا پروفیسر ہی۔ اب یہ تو نہیں ہے پروفیسر کی نمائندگی کو چوان کرے، عالم کی نمائندگی انگوٹھا چھاپ کرے۔ کچھ نہ کچھ جنس ملتی ہوگی تو نمائندگی ہوگی نا۔ میری سمجھ میں منڈی بہودین والے یہ بات نہیں آتی، علی ہے تو بندہ، بندے کا نمائندہ بھی یہی، کبریا کا نمائندہ بھی یہی۔ میں آج پہلی مجلس سے تو میں پڑھ نہیں رہا، سینکڑوں پڑھ دی۔ یہ بھی جانتے ہو بھائی ہر آنے والی مجلس
میری پیچھے مجالس کی تشریح ہوتی ہے. میرا تو ایک سفر ہے معرفت کا جو زینہ بزینہ دن بدن آگے اور آگے بڑھ رہا ہے. اور وہاں پہ کھڑا کرنا ہے تمہیں کہ تمہارے زمانے کا امام جب آئے 50 کروڑ کی بھیڑ میں کھڑا ہو, تم دور سے کہو وہ ہے ہمارا امام. کسی سے پوچھنا نہ پڑے. اچھا ایک منٹ, سلمان نے پوچھ کے کلمہ پڑھا تھا. بڑے بڑوں نے کہا کوثر رسول سے معجزے مانگے, یہ دکھا تو نبی مانیں گے, وہ دکھا تو نبی مانیں گے. یاد کرے نا تحفہ دینے لگا ہوں, سر سے نہ گزار دینا. تحفے کی قدر والا جانتا ہے. سلمان نے نہیں کہا رسول سے یہ معجزہ دکھا, سلمان نے صرف مدینے کے لوگوں سے یہ پوچھا تھا یہ جو محمد کے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا علی. سلمان نے جا کے کہا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. جس کے پیچھے علی چل رہا ہے, جس کے پیچھے علی, وہ کہتے ہیں میں عیسیٰ کا حواری ہوں, میں تورات کا عالم ہوں, میں انجیل کا عالم ہوں, میں صحف انبیاء کو پڑھ چکا ہوں, میں جانتا ہوں. علی تو انبیاء کا مشکل کشا ہے. آدم کو ہوا یہ ملاتا ہے, نوح کی کشتی جو میرے جودی پہ یہ لگاتا ہے, ابراہیم پہ آت الزار یہ کرتا ہے, داؤد پہ لوہا یہ موم کرتا ہے, سلیمان کے تخت کو دوش ہوا پہ اڑاتا یہ ہے. عیسیٰ کو سولی سے اس نے بچایا اور اس کے پیچھے چل رہا ہے. آغاز میں نے کہا کہ 2 لفظ ہر کوئی جانتا ہے. ایک لفظ جانتا ہے لیکن اس کی حقیقت کو ہر عالم بھی نہیں جانتا. جمال سن لیا, تک تو نہیں گئے نا؟ ہاں, کہیں مجھے پچھتاوا نہ ہو کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا اپنے سامعین کا. ایک جمال, ایک جلال. اللہ کی ہر جمالی صفت پردے میں ہے. مثلا رازق جمالی صفت ہے, آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. رزق اللہ دیتا ہے, علی بانٹتا ہے, فرشتے بانٹتے ہیں, فضا بانٹتی ہے. کیونکہ اب اچھا مجھے پتا ہے ایک فرشتہ ہے جس کا نام میکائیل ہے, وہ رزق بانٹتا ہے. میں نے اس میکائیل کو بھی اور اس کے سردار جبریل کو بھی بھکاری کے روپ میں فضا سے روٹیاں لیتے ہوئے لیے نا, تو ان کے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. جو فرشتہ وہاں بیٹھ کے رزق بانٹتا ہے وہ ان کی دائی سے رزق لیتا ہے, اور اس میں 5واں حصہ فضا کا ہے. چونکہ یہ جمال ہے, جمال پردہ دار ہوتا ہے, چھپا رہتا ہے. علی جلال ہے. اب دیکھیں, چلو سہولت کے لیے میں پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ بچوں کے پلے بھی کچھ پڑ جائے. کیونکہ رسول کی تخلیق کی تحریک جمال ہے. شیعہ ہو یا سنی ہو, تم میں سے کس نے یہ حدیث قدسی نہیں سنی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. میں چھپا ہوا نہیں, چھپایا ہوا خزانہ تھا. کنزن خفیا نہیں, مخفیا. خفی ہوتا تو پھر تھا چھپا ہوا, یہ مخفیا چھپایا ہوا. پتہ نہیں کس نے چھپا رکھا تھا. میری محبت میں آیا کہ پہچانا جاؤں تو اے میرے حبیب میں نے تجھے خلق کیا. تو تیرے میرے رسول کی تخلیق کی تحریک محبت, محبت جمال ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اسی جمال والے سے اللہ کہہ رہا ہے ناد علی مظہر ہو جائے. تو یہ اللہ کا پھر نواز بلاؤ شریف عجائبات کا مظہر ہے. یہ مظہر العجائب جلالی نام ہے. رسول جمال, علی حق نہیں گئے تو بولتے رہو. فاطمہ جمال, حسن جلال, حسین جمال, سجاد. اب سجاد کا نام علی ہے تو جلال ہے. محمد باقر نام محمد ہے, جمال. جعفر صادق جلال, موسیٰ کاظم جمال, علی رضا جلال, محمد تقی نام محمد ہے, جمال. علی نقی نام علی ہے, جلال. حسن عسکری جمال. یہاں پہ سلسلہ گیا رخ, اب آ گیا تیرے میرے زمانے کا امام. اللہ نے کہا میری ایک صفت کہاں بھٹکتی رہے, جمال بھی تو ہے. جلال بھی تو ہے. دونوں کا مظہر. ابھی چھپ جا,
ابھی میرے جمال کا مظہر بن، بتاتا رہے دنیا کو۔ میرے بندے سوچتے ہیں اللہ ہے بھی صحیح اور نظر نہیں آتا، یہ کیسے؟ تو چھپ کے بتا دے کہ ایسے۔ اللہ اللہ پلے بڑھ گئی میری باتیں۔ تو غائب ہو کے بتا دے جیسے میں ہوں بھی اور نظر بھی نہیں آتا، بس وہ بھی ایسے۔ اب نتیجہ دینے لگا ہوں اسی پہ دو باتیں اور بیان اختتام کو پہنچا۔ کوئی جمال کوئی جلال، ویسے سارے جلال کے مظہر بھی ہیں، سارے جمال کے مظہر بھی ہیں، لیکن جس کی خصوصی ڈیوٹی جمال پر رسول کی، جلال پر علی کی، اسی طرح گنتے رہو۔ میرے امام میں آگے دو